مولاي صل وسلم دائما. رمضان کا مہینہ ہی نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، تو پھر یہاں بھی شیطان کی بات کیوں مانے؟ تراویح ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک روایت ہے، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تراویح کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لوگ رمضان کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور ایسے ہی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں نوافل تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے دو چیزوں، اس حدیث میں دو جملے ہیں، من قام رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان. صام رمضان روزے رکھنا ہے، قام رمضان رمضان میں ٹہرنا یعنی تراویح میں ٹہرنا ہے، نوافل میں ٹہرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے. تو لہٰذا تراویح اس کی خاص طور پر 20 رکعت تراویح ہے جس کے اندر جو ہے انسان کو ٹہرنا پڑتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں تراویح، نوافل، تہجد وغیرہ کے لیے ٹہرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ معاف کر دیتے ہیں ان کے سارے گناہ. تو رات میں تراویح پڑھنے والوں کے تمام بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب ایسا آفر رمضان میں اللہ تعالیٰ دیے ہیں تو پھر کون ہے جو اس آفر کو چھوڑ لے؟ جو اس آفر کو چھوڑ لے قبر میں جائیں گے تو تڑپنا پڑے گا، قبر میں جائیں گے تو تڑپنا پڑے گا، کیونکہ 24 گھنٹوں کی زندگی میں ہم اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کم کرتے ہیں، اور ہمارا دل دماغ عبادت کی طرف کم جاتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کی طرف دل دماغ زیادہ جاتا ہے. جب ایسا زندگی گزارے تو پھر مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوگا؟ اگر اس آفر کو بھی چھوڑ لیے تو پھر قبر میں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، تو تراویح بھی ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی فضیلت ہمیں یہاں پہ مل گئی ہے. اللہ کے نبی فرما دیے کہ جو تراویح کا اہتمام کرے گا، جو تراویح پڑھے گا، نوافل تہجد کا اہتمام کرے گا تو پھر اللہ اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لہٰذا رمضان کا روزہ اور تراویح ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. محترم حضرات، اسی طرح قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا. یہ قرآن مجید ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لہذا اب ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا تو رمضان میں روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے. قرآن پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ قرآن کا بھی رمضان سے اس کا تعلق ہے. ایک حدیث ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو مکمل قرآن مجید سناتے تھے. حضور جبرائیل امین کو سناتے تھے رمضان میں قرآن، اور لفظ جو حدیث میں لفظ ہے رات میں آتے تھے حضور قرآن سناتے تھے. تو رمضان میں قرآن کی تلاوت سنت ہے. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، کسی بھی حال میں کم از کم ایک قرآن مکمل رمضان میں ختم کر لے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ ترستے ہیں قرآن پڑھے. لیکن جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، اس چیز پر دھیان دیں
تم روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے لیے، تم تراویح پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن ایک کام بھی کر لو کہ ایک رمضان میں قرآن ختم کر لو، رمضان میں قرآن ختم، کم از کم ایک قرآن ختم کر لو، جبکہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ وہ کم از کم ایک قرآن جو ہے کسی بھی حال میں ختم کر لے۔ ایک روایت ہے، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان المعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ دیکھو، روزہ اور قرآن، اللہ کے نبی روزہ اور قرآن دونوں کو جوڑے ہیں کہ روزہ اور قرآن اللہ کے نزدیک یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ جو دن میں روزہ، رات میں تراویح میں قرآن پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ قرآن اور روزہ اس بندے کے اللہ سے سفارش کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے اور پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ کون روزہ کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، کیونکہ رات میں وہ تراویح پڑھے گا تو پورا قرآن پڑھے گا۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم پاؤ پارا یا 10 سورے یا جو بھی ہے قرآن کا جتنا بھی حصہ وہ 20 رکعت میں ٹھہر کے مرد ہو یا عورت وہ پڑھیں گے، تو اتنی دیر تک تو قرآن انہیں پڑھنا ہے 20 رکعت میں قرآن۔ تو قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش و عنایت کا معاملہ فرما۔ اللہ کے فرما رہے چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے یہ دو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کی قدر کریں، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا تو قرآن کو سن لیں، کوئی پڑھنے والے ہیں تو ان سے جو ہے قرآن سن لیں، پورا قرآن سن لیں، یہ ثواب کی چیز ہے۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی ایسا فرد ہے کہ کسی کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب ایسے وقت میں اگر کسی گھر میں جو ہے کسی کو قرآن بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اور قرآن کسی سے سننے کا موقع بھی انہیں میسر نہیں ہے، تو پھر ایسے وقت میں کم از کم یہ آخری درجے کی بات ہے، قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں۔ آپ کو جو ہے نیٹ پہ مل جائیں گے مکمل قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن مجید کو جو ہے روزانہ سن لیا کریں، روزانہ 2 پارے سنیں، روزانہ 3 پارے سنیں، ایک محبت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو ایسے وقت اسے غور سے سنو اور تم خاموش رہو، تاکہ تم پر اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کی رحمت تم پر آ جائے، تم رحم کیے جاؤ۔ تو لہٰذا آخری درجے کی بات ہے، اگر قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا، قرآن جو ہے سننے کا موقع بھی ہمیں نہیں ہے کسی سے اپنے گھروں میں یا آس پاس میں، تو ہم قرآن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس قرآن کو جو ہے اپنے گھروں میں سب کو سنائیں، روزانہ کم از کم 1 پارہ 2 پارہ جو ہے روزانہ سنیں، جتنا آپ کا دل چاہے گا قرآن کو اتنا سنیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو صحت عطا کیے ہے، رمضان المبارک کے مہینے تک اللہ تعالیٰ حیات بخشے ہیں، تندرستی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی مرد یا عورت رمضان کے روزوں کو ترک کرتی ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑتی ہے یا چھوڑتا ہے،
تو اس کی سزا جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر آمین ہے۔ ایک روایت کا ٹکڑا ہے، جبرائیل امین بد دعا دیے ہیں، کیا بول کے؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینے کو پایا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جبرائیل امین بد دعا دیے ہیں، حضور آمین کہے ہیں۔ اب بتاؤ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ چھوڑ رہے ہیں، تندرستی ہے کہ کیا؟ پوچھے کہ روزہ ہے، ہاتھ نہیں ہو رہا، یہ کچھ وجہ ہے؟ یہ کچھ وجہ ہے؟ ارے رمضان میں جان اللہ کی، روح اللہ کی، جسم اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، بس اسی کی جان کو، اسی کے جسم کو اسی کے حکم پر لٹا دینا ہے، اسی کے نام پر ختم کرنا ہے۔ جان جائے مگر روزہ نہ چھوٹنے پائے، جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ تو ہم اپنی جو ہے سہولت سے روزہ رکھیں گے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری ہے۔ بس اب ہم یہ کوشش کریں کہ سال مہینے مکمل 30 روزے ہمارے ہوں، 30 روزے ہمارے ہوں، ورنہ پھر یہ بد دعا جو ہے، یہ بد دعا میں وہ بندہ شامل ہو جائے گا۔ لہذا روزہ، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کا سننا ہرگز ہرگز نہ چھوڑے۔ ماہ رمضان مبارک کے 3 حصے، ابھی بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمتوں کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ دیکھیے رمضان میں 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، 11 سے لے کر 20 رمضان تک، اور 21 رمضان سے لے کر 29 رمضان یا 30 رمضان تک، اس کو 3 عشرہ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ ان 3 عشروں میں، مہینے کے 30 دنوں میں، پہلا 10، دوسرا 10، تیسرا 10، لیکن یہ آخری 10 دن کی فضیلت پہلے 20 دن کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ رمضان میں روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آخری رمضان کے آخری 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ آخری عشرہ، آخری 10 دن میں 2 مخصوص امور ہیں۔ ایک آخری 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں اس سنت کو زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی تھی۔ تو لہٰذا موقع ملے، اب تو اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں اپنے اپنے گھروں میں جو ہے تراویح، نمازیں اور عبادتیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آخری عشرے سے پہلے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو پھر ایسے وقت میں جو ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اتنے سال ہمیں زندگی دیے ہیں، تو ہم 1 سال تو کم از کم زندگی کے اندر جو ہے ہم شروع کریں کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بندہ اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے اپنا قرب اور اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑنے کے لیے اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رمضان مبارک کا وہ آخری عشرہ اعتکاف کے لیے جو آیا تھا کہ 10 دن ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اور یہ اعتکاف جو سنت ہے وہ آخری 10 دن میں ہے، اس اعتبار سے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔
اسی طرح یہ آخری 10 دن میں، اور ایک چیز رمضان مبارک کی ایک اہم خصوصیت ہے، یہ آخری 10 دن میں